نکاح ہے کہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خاندان اور رشتہ داری کا جتنا بھی نظام ہے اس کی بنیاد بنایا ہے۔ نکاح کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، لڑکے کے ماں باپ دادا دادی بنتے ہیں، بہنیں بھائی چچے تائے پھوپھیاں بنتی ہیں، لڑکی کے ماں باپ نانا نانی اور بہنیں بھائی ماموں اور خالائیں بنتے ہیں۔ یہ سارا خاندانی اور رشتہ داری کا نظام نکاح کی بنیاد پر ہے۔ تو نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو نصف دین کہا ہے، آدھا ایمان ہے۔ اس رشتے کے باقاعدہ اللہ نے حق مقرر کیے ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے لیے چلنا ہے۔ دیکھو، وضاحت دنیا داری کے لحاظ سے بھی نکاح کی بنیاد پر عورت اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، گھر کو، علاقے کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہے، اور خامند جو ہے وہ اپنی پوری زندگی محنت کر کر کے، کمائی کر کر کے کاروبار کرے یا ملازمت کرے یا کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو رہائش دیتا ہے، اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے نان نفقے کا ذمہ اٹھاتا ہے، اس کی اپنی اولاد کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو یہ محبت والا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اجنبی جوڑا ہوتا ہے لیکن نکاح کی بنیاد پر ایسی محبتیں ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ کو اور بہنوں بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس رشتے کو بلا وجہ توڑنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اگر کسی آدمی کی بیوی اس کے ساتھ موافقت نہ کرتی ہو، اچھا سلوک نہ رکھتی ہو، تو پہلے اس کو نصیحت کرے، سمجھائے، نکاح کی اہمیت سمجھائے، نکاح کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے متعین کیا وہ سمجھائے، شریعت کے ضابطے اس کو سمجھائے۔ اگر سمجھانے سے نہیں سمجھتی تو دوسرے مرحلے پر میں اس سے ناراضگی کا اظہار کر کے بستر الگ کر دے۔ عزت والی عورت نہیں برداشت کرتی خاوند کی ناراضگی کو، وہ اپنی اصلاح کر لے گی۔ اگر اس سے بھی وہ نہ سمجھے تو تیسرے مرحلے پر ہے اس کو ہلکی پھلکی سزا دے، لیکن چہرے پر نہیں مارنا اور ہڈی نہیں توڑنا۔ اگر اس طرح بھی نہ سمجھے تو چوتھے نمبر پر ہے اس کے بڑوں کو بتائے، اس کے ماں باپ کو پہلی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتانی کسی کو۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، جب اس نے خود پوری کوشش کر لی سمجھانے کی، وہ عورت نہیں سمجھتی تو پھر اس کے بڑوں کو بتائے، وہ اسے نصیحت کرے، سمجھائیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اگر ان کے سمجھانے سے بھی عورت نہ سمجھے تو پھر پانچویں نمبر پر طلاق ہوتی ہے۔ یہ شریعت نے طلاق کے لیے سے پہلے 4 مرحلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی بلا وجہ بیوی کو فارغ کر دینا، طلاق دے دینا، یہ تو اس رشتے کی توہین ہے، ایمان والے رشتے کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض عمل اللہ کے ہاں طلاق ہے، کہ اس سے ایک لڑکا اور لڑکی ہی جدا نہیں ہوتے، دو پورے خاندان متاثر ہوتے ہیں، خاندان کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کمال اس رشتے کو نبھانے میں ہے، اس رشتے کو توڑنے میں کمال نہیں ہے۔ وہ تو ایسی خوفناک شکل بن جائے کہ دونوں کا اکٹھا رہنا خیر کا سبب نہ رہے، خیر والا نہ رہے، بلکہ لڑائیاں، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں پھیل جائیں، بجائے محبت کے نفرت ہو، بجائے رشتہ داری درست ہونے کے کام خراب ہوتے ہوں، زندگی سکون کی بجائے جہنم بن جاتی ہو، تو پھر جدائی کا سوچنا چاہیے تاکہ زندگی میں سکون آئے اور معاملات درستگی کی طرف جائیں۔ وہ کہ طلاق لڑائی نہیں، طلاق لڑائی ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر اس کو حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو۔ بلا وجہ طلاق دینا اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہتر ہو۔ جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ معاشرے کا بہترین انسان ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اچھا ہے اور گھر میں وہ لڑائی کرتا ہے اور نفرتیں مارتا پھرتا ہے تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ بلا وجہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔